السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين سید المرسلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی مل جل کے بآواز بلند صلوات۔ اب کر میرے 8ویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں ہمارا وشیہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا اسے چاہیے ہماری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ میری گزارش ہے جو صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں نام مولا ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھتے آئیے اور ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے۔ بار دیگر پھر صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ محمد مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے، بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے بھی بلند صلوات۔ رکی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، جن بیٹ کی اولادوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کی پریشانی کے حل کے لیے بھی ایک باجماعت صلوات تلاوت کیجیے۔ اجازت ہے کہ ذکر شروع کیا جائے۔ نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ نوجوان برادران ایمان میرے سامنے تشریف فرما ہے، کوئی لمبی چھوٹی ڈیوٹی نہیں، بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں۔ وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، بالکل بھی ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا۔ سمر بھائی، دانش بھائی، جتنے میرے عزیز تشریف فرمائے، طارق بھائی، علی بھائی، اگر کوئی شخص 40 سال ہمارے درمیان میں رہے، 40 سال ہمارے درمیان میں زندگی گزارے، ہم اس کے نام سے واقف ہوں، کردار سے واقف ہوں، شجرے سے واقف ہوں، حسب سے واقف ہوں، نسب سے واقف ہوں، اس کے بول چال سے واقف ہوں، اس کے اخلاق سے واقف ہوں، اس کے عادات و اطوار سے واقف ہوں، ہر لحاظ سے ہم اس شخص کو جانتے ہوں، اور 40 سال کے بعد وہ ایک دن کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یقین کون کرے گا؟ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بول رہے ہیں، مجھے میرے معیار پہ سننا ہے، میں نے آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ 40 سال آپ کے درمیان میں وہ رہا، آپ نے اسے 100% جاننے کے باوجود جب اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اسے سب سے پہلی دلیل دیں گے کہ میرے بھائی، اللہ جب کسی کو حجت بنا کے بھیجتا ہے اسے معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ بغیر معجزے کے اللہ کسی کو حجت بنا کے نہیں بھیجتا۔ اس نے نوح دنیا میں بھیجا، معجزے کے طور پہ اسے سفینہ عطا کیا۔ ابراہیم کو دنیا میں بھیجا، آگ کو گلزار کر کے دکھایا۔ صالح کو دنیا میں بھیجا، پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھایا۔ داؤد کو دنیا میں بھیجا، لوہے کو موم کر کے دکھایا۔ یونس کو دنیا میں بھیجا، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کے بتایا۔ عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا، مردے زندہ کر کے بتایا۔ یعنی جو حجت دنیا میں آئی اپنا معجزہ ساتھ لے کے آئی۔ کوئی عصا لے کے آیا، کوئی سفینہ لے کے آیا، کوئی آگ کو گلزار کر کے آیا، لیکن اللہ کا قانون عدل رہا۔ جب بھی وہ نبی دنیا سے گیا وہ معجزہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ جب نوح دنیا سے گئے دوبارہ کشتی نہ ملی، داؤد دنیا سے گئے دوبارہ لوہا موم نہ ہوا، موسیٰ دنیا سے گئے دوبارہ وہ عصا نہ ملا، صالح دنیا سے گئے دوبارہ اونٹنی نہ نکلی، عیسیٰ دنیا سے گئے دوبارہ کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جسے عیسیٰ نے زندہ کیا تھا۔ یعنی ہر معجزہ نما اپنا معجزہ اپنے ساتھ میں لے کے گیا، ہر نبی اپنا معجزہ اپنے ساتھ میں لے کے چلا گیا۔ لیکن یاد رکھو، آج سے 1400 سال پہلے ایک بی بی اللہ کی گھر کی دیوار کے قریب آئی تھی، دیوار نے معجزتاً پھٹ کے رستہ دیا تھا۔ آج 1400 سال گزر گئے، معجزہ آج بھی زندہ۔
بڑی مہربانی جو بولے ہو، زندہ و سلامت رہو۔ 1400 سال گزر گئے، معجزہ آج بھی زندہ، چھپایا گیا پھر بھی زندہ، تعمیر کروایا گیا پھر بھی زندہ، بدلنے کی کوشش کی گئی پھر بھی زندہ۔ آؤ ایک لمحے کے لیے دیکھیں معجزہ کہتے کسے ہیں، معجزے کی تعریف کیا ہے۔ فلسفے کی نظر سے دیکھا جائے تو جو نہ ہو سکے لیکن ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو اپنی فطرت پہ غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جس کے جیسا کوئی ہو نہ پائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آگ کی یہ کیفیت ہے، جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ اسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن وہی آگ اگر کسی کے لیے گلزار بنے تو معجزہ۔ لوہے کا کام ہوتا ہے ٹھوس رہنا، اگر وہ کسی کے ہاتھ پہ موم ہو جائے تو معجزہ۔ پانی کا کام ہے جو چیز اس کے اندر آئے اسے ڈبو کے رکھ دے، لیکن اگر کسی کے لیے رستہ بن جائے تو معجزہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا میں جسے حجت بنا کے بھیجوں گا میں معجزہ دے کے بھیجوں گا۔ پھر اہل بیت کریم آئے، کسی نے تارے کو کمی بنا کے دکھایا، زین بھائی کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ توجہ ہے میری جانب عزیزان محترم، کسی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو روک کے دکھایا۔ اب اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ برابری اہل بیت کی ہو، ہم مانیں اپنے بندے کو، لیکن اسے دنیا سے ویسے منوائیں جیسے یہ علی کو مانتے ہیں، جیسے یہ حسین کو مانتے ہیں، جیسے یہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر برابری کرنی ہے تو پھر پوری طرح سے برابری کر۔ انہوں نے ڈوبتے ہوئے سورج کو روکا تھا، جسے تو مانتا ہے اسے بھی کہہ وہ بھی ڈوبتے ہوئے سورج کو روکے۔ لے علی وجہ چیلنج کر کے جا رہا ہے، کبھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو کیسے روکے گا جس سے بھاگتا ہوا گھوڑا نہ رکا۔ بھائی سلامت رہو، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے کو نہ روک پائے وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو کیا روکے۔ اب جب اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے کے بھیجا تو یہ کیسے ممکن ہے وہ محمد مصطفیٰ کو معجزہ نہ دے۔ اللہ کی آواز آئی مصطفیٰ پہلے نبی کا معجزہ اس لیے واپس لیا، وہ صرف اپنے دور کا نبی تھا، اپنی امت کا نبی تھا۔ عمران بھائی اللہ نے فرمایا مصطفیٰ میں نے تمہیں بھیجا ہے قیامت تک کے لیے، تجھے میں دے رہا ہوں 2 معجزے بھی جائیں گے قیامت تک کے لیے۔ پہلے معجزے کا نام ہے قرآن، بولے جس بندے کا عقیدہ میرے ساتھ ہو۔ دوسرے معجزے کا نام ہے اہل بیت۔ اگر کوئی کہے قرآن معجزہ کیسے ہے، میں اس بندے سے کہوں گا کہ اگر تو قرآن کو معجزہ نہیں مانتا تو پھر وہ کتاب لا جو قرآن جیسی ہو۔ اگر وہ کہے اہل بیت معجزہ کیسے ہے، میں سے کہوں گا وہ کردار لے کے آ جو علی جیسا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جس طرح علی نے قرآن کو سمجھا اور جس طرح قرآن نے علی کو سمجھا، ممکن ہی نہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی ویسا انسان موجود ہو۔ تھوڑا تھوڑا بولیے میرے ساتھ۔ 13 رجب کو علی کعبے میں آئے، 15 رجب کو نبی لینے آئے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے فرمایا محمد بیٹا یہ بول نہیں رہے، بسم اللہ سمر بھائی مالک قبول فرما، یہ بول نہیں رہے۔ فرمایا چچی جان میرے ہاتھ پہ رکھیے، ابھی علی بولیں گے۔ علی کو اپنے ہاتھ پہ لیا، کہا یا علی کچھ بولیے۔ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ توریت سناؤں؟ بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ہے، زبور سناؤں؟ حیدر بھائی انجیل سناؤں یا وہ قرآن سناؤں جو 10 سال بعد آپ پہ آنا ہے؟ اب معجزہ یہ نہیں کہ علی نے توریت پڑھی، دانش توریت آ چکی تھی، معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ یہ نہیں کہ علی نے زبور پڑھی، زبور آ چکی تھی۔ معجزہ یہ نہیں کہ علی نے انجیل پڑھی، انجیل بھی آ چکی تھی۔ معجزہ یہ ہے کہ علی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو ابھی آنا ہے۔ زندہ و سلامت رہیے گا، کبھی بھی علی کو سوچنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ میرا آج کی مجلس کا میسیج ہے پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، جب بھی تمہاری گود میں کوئی بچہ آئے تو اس بچے کو گھٹی چینی سے مت دے، گڑ شکر سے مت دے، اسے گھٹی دے حق شفا کی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حق شفا سے گھٹی دینے کا فائدہ یہ ہوگا جب وہ بچہ بڑا ہوگا عزاداری پہ بھونکے گا نہیں، علی کو سوچے گا نہیں۔ بھائی زندہ و سلامت رہے گا، ایک صلوات پڑھیے گا۔
بار دیگر پھر صلوات پڑھیے گا سیدزادہ کی آمد۔ اجازت ہے؟ عزاداری پہ بھونکے گا نہیں، علی کو سوچے گا نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ علی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو ابھی آنا ہے۔ اچھا قرآن آئے گا کیسے؟ کہ جبریل کتاب لے کے آئیں گے اور مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے؟ نہیں، 23 سال کے عرصے میں کوئی واقعہ رونما ہوگا، کوئی بستر پہ سوئے گا، کوئی میدان میں ڈٹے گا، کوئی میدان سے بھاگے گا۔ توجہ نہیں کر رہے؟ علی بھائی ابھی سویا نہیں، سوئے گا، ابھی ڈٹا نہیں، ڈٹے گا، ابھی بھاگا نہیں، بھاگے گا، پھر آیت آئے گی، پھر سورت بنے گی، پھر جوڑا جائے گا، پھر قرآن بنے گا۔ اور علی کب پڑھ رہے ہیں؟ 10 سال پہلے۔ جب میں نے علماء سے پوچھا کہ قرآن آنے سے پہلے کہاں تھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے ارادے میں تھا، اللہ کے ارادے میں تھا۔ اب میری نگاہ ہر بندے کی آنکھوں میں ہے، میں وہ بندہ دیکھوں گا جو جملہ سن کے برداشت کر کے پھر خاموش رہ جائے۔ اللہ کے ارادے میں تھا۔ اگر قرآن اللہ کے ارادے میں تھا پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں جو اللہ کے ارادے کو جانتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ارادے کو جانتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اور کسی چھوٹی موٹی ہستی کا نام علی نہیں، بہت بڑی ہستی کا نام ہے علی۔ اچھا میں بات اپنی طرف سے کروں تو زمانہ کہتا ہے کہ اپنی کتابوں سے پڑھ گئے۔ ابن الحدید نام کے ایک اہل سنت عالم گزرے ہیں۔ توجہ بھائی وسیع، اہل سنت عالم ابن الحدید، اس بندے کی فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کے لکھے ہوئے شعر علی کے روزے کے گنبد میں لکھے ہوئے۔ اب سوچئے وہ کتنا بڑا ہوگا جسے علی نے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ نہیں آپ بات پہ پہنچے ہی نہیں۔ جسے علی نے سر پہ بٹھا رکھا ہے، شیعہ نہیں ہے علی بھائی، اہل سنت ہے۔ اس نے مولا علی پہ 7 قصیدے لکھے ہیں اور ہر قصیدے کے 8 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی شعر پڑھوں گا۔ اچھا پہلے میں اس کا عقیدہ بتا دیتا ہوں اور پھر میں اس کا ایک شعر پڑھوں گا۔ توجہ ہے؟ آپ نے اردو کے شعر سنے، عربی کے شعر سنے، اور فارسی کا شعر بھی سنیے گا۔ اچھا اپنا عقیدہ وہ اس لیے لکھتا ہے، اب اللہ کرے کہ میں بات سمجھا جاؤں اور اللہ کرے تو بات سمجھ جائے۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ علی بھائی اس کا عقیدہ ہے، ہم شیعہ اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں، لیکن اہل سنت عالم کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے یا علی چند عبادتیں میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ محشر کے دن تیری شفاعت کا مزہ چکھوں۔ سلامت رہیے گا بھائی، تاکہ محشر کے دن میں تیری شفاعت کا مزہ چکھوں۔ وہ اپنی کتاب میں ایک شعر لکھتا ہے، اور شعر نہیں لکھتا، تاریخ بند کر دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے لولا حدوثک انک انت جائل الارواح والاشباح والمتفرق۔ دانش بھائی کرو ترجمہ، دل پہ ہاتھ رکھنا۔ لولا حدوثک انک انت جائل الارواح والاشباح والمتفرق۔ اہل سنت عالم ابن حدید لکھتا ہے یا علی یہ میرا گروہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرے دوست ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ مجھ سے بحث کر سکتے ہیں علی کیا کر سکتا ہے، علی کیا نہیں کر سکتا، علی کی طاقت کیا ہے، علی کی طاقت نہیں کیا ہے، علی کے اختیار میں کیا ہے اور علی کے اختیار میں کیا نہیں۔ ان کا عقیدہ اپنی جگہ، یا علی میرا عقیدہ یہ کہتا ہے ہر زندہ بدن میں روح ڈالتا بھی تو ہے، نکالتا بھی تو۔ بھائی سلامت رہے گا، ہر زندہ بدن میں روح ڈالتا بھی تو ہے، نکالتا بھی تو ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے شعر پڑھے، دلیل دیجئے۔ کمبر ہیں 7 علی بادشاہ کی، پوری توجہ کیجئے گا۔ بسیدہ قبر کے پاس سے گزرے ہیں، قبرستان کا گزر ہو رہا، ایک پرانی قبر پہ جا کے جناب کمبر رکے۔ توجہ میری جانب رہے گا عزیزان محترم۔ پرانی قبر، پتہ نہیں کتنے سال پرانی، کہتے یا علی میں نے سنا ہے ہر قبر سے کوئی مردہ اٹھے گا۔ علی فرماتے ہیں سچ سنا؟ کہتے یا علی اس قبر سے بھی کوئی اٹھے گا؟ اتنا سننا تھا، علی نے قبر کو ٹھوکر ماری، فرمایا قوم بیزن علی ابن ابی طالب، اٹھ علی ابن ابی طالب کے حکم سے۔ وہ اٹھا، علی کو سلام کیا، توجہ ہی نہیں فرمائی عزیزان محترم۔ جب تک مردہ تھا تب تک سلام نہیں کیا، زندہ ہوا پھر سلام کیا۔ علی فرما رہے جا
तुझे अली ने हयात बख्शी। चला गया, चंद कदम आगे जाके फिर एक कब्र आई, उससे भी पुरानी। या अली इस कब्र से भी कोई उठेगा? फरमाया हाँ। कहते मौला उठाइए। फरमाया अब इस तरह नहीं, वजू के लिए पानी ला। कब्र पानी लाए, अली ने वजू किया, 2 रकत नमाज अदा की। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद अली कब्र के पास आए, हाथों को उठाया, कहा या अल्लाह इसे अपने हुक्म से उठा। कौम बेज़न अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। वो उठा, अली को सलाम किया। अली फरमाते हैं जा, तुझे अल्लाह ने हयात बख्शी। तवज्जो ही नहीं की, कंबर कदमों पे गिर पड़ा। कहते या अली चंद मिनट पहले एक को अपने हुक्म से उठाया, ठोकर मार के उठाया, उसे कहा मैंने हयात बख्शी। चंद मिनट बाद 2 रकत नमाज पढ़ के फिर दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह इसे अपने हुक्म से उठा। और फिर उसे कह रहे हैं तुझे अल्लाह ने हयात बख्शी। या अली समझ में नहीं आ रहा, या तो दोनों को खुद उठाते या दोनों के लिए दुआ करते। एक के लिए दुआ की, एक को खुद उठाया। या अली माजरा क्या है? फरमाते हैं कंबर सुन, और सुन के सीने में न रखना, नस्लों तक पैगाम उठाना। पहले को अपने हुक्म से इसलिए उठाया ताकि दुनिया मुझे अपने जैसा न समझे। दूसरे के लिए दुआ इसलिए की ताकि दुनिया मुझे उस जैसा न समझे। भाई सलामत रहिएगा, बड़ी मेहरबानी। बस फदाइल का आखिरी टुकड़ा, वो कुरान पढ़ा जो अभी आना है। बात भूले तो नहीं अज़ीज़ान मुहतरम? कुरान आया, वाक़े हुए, कोई बिस्तर पे सोया, कोई मैदान में डटा, कोई मैदान से तशरीफ़ ले गया। तवज्जो के बैठे हो अज़ीज़ान मुहतरम। फिर आयतें आई, सूरतें बनी, कुरान बना, कुरान मुकम्मल हो गया। आज 1400 साल गुजर गए। तवज्जो है अज़ीज़ान मुहतरम। आइए वजाहत बलोच का दुनिया में हर मसलक के, हर मकतब फ़िक्र के बंदे को चैलेंज है। मैं मौलवी से सवाल करूँगा, कितनी किताबें बताई मैंने? 4। पहली किताब का नाम है तौरात। वसी भाई मैंने मौलवी से पूछा तौरात का मतलब क्या है? उसने कहा तौरात निकला है अबरानी लफ्ज़ वरात से। वरात कहते हैं किसी चीज़ को मसा कर देना, मिटा देना। तो उसने कहा जो किताब बातिल को मिटा दे उसे तौरात कहते हैं। तवज्जो है? तौरात आई है आपके और मेरे नबी से 2500 साल पहले हज़रत मूसा पे। तवज्जो है अज़ीज़ान मुहतरम? मैं बड़ी मेहनत के साथ पढ़ रहा हूँ, कोई यूट्यूब या रटी रटाई बात नहीं, पूरी तहकीक के साथ एक एक लफ्ज़ का, एक एक हर्फ का ज़ामिन हूँ। मैंने कहा किबला ज़बूर का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी ज़बूर निकला है अरबी के लफ्ज़ ज़ब्र से। ज़ब्र कहते हैं हुक्म को, तो जो जो हुक्म अल्लाह ने दाऊद को दिए थे उसे ज़बूर कहते हैं। अब ज़बूर आई है आपके और मेरे नबी से 1500 साल पहले दाऊद नबी पे। मैंने कहा किबला अंजील का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी इंग्लिश और अबरानी ज़बान में फ़रिश्ते को कहते हैं एंजल। तो जो गुफ्तगू अल्लाह ने फ़रिश्ते के ज़रिए मरियम और ईसा से की उसे कहते हैं इंजील। अब अंजील आई है आपके और मेरे नबी से 650 साल पहले हज़रत ईसा के ऊपर। अब मैंने आपसे दाद भी ले ली, दुआ भी ले ली, अब ये तहकीक है। खुदारा मुझे ये खामोशी चाहिए थी ताकि बात पहुँच जाए। मैंने आखिर में पूछा किबला कुरान का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जी अल्लाह की किताब। मैंने कहा बाकी 3 किसकी थी? मौलवी की थी। किताबें तो बाकी 3 भी अल्लाह की थी। दानिश भाई हमारी ज़िंदगी, हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा खाना, हमारा रोज़ा, हमारा हज, हमारा ज़कात, हमारे निकाह, हमारे जनाजे कुरान के मुताबिक हैं या तौरात ज़बूर इंजील के मुताबिक? कुरान के मुताबिक है ना। मैंने फ़िरोज़ुल लुगात उठाई, पाकिस्तान की लुगत की सबसे बड़ी किताब है। मैंने उसमें जब लफ्ज़ कुरान का मतलब देखा तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था अल्लाह की किताब। अब सवाल ये है कि क्या ये फजीलत जानबूझ के छुपाई गई या ये गलती बेसाख्ता हुई? अगर तो ये गलती बेसाख्ता हुई है तो हम उसकी इस्लाह कर देते, लेकिन अगर ये जानबूझ के हुई है फिर इसका मतलब किसी की फजीलत को छुपाने की कोशिश की गई। तवज्जो कर रहे हैं? मैंने कहा चलो कुरान ही से पूछ लेते हैं तेरा मतलब क्या है। मैंने कुरान से पूछा है कुरान तेरा मतलब क्या है? कुरान ने तोहफ़तन आयत पेश की, फरमाया इन्ना कुरानुल फज्र काना मशहूदा।
ہم نے صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو گواہی کے طور پہ لیا. میں نے کہا میرے اللہ صبح کی نماز سب سے چھوٹی ہوتی ہے تو ظہرین کی لے لیتا, مغربین کی گواہی لے لیتا, تو نے صبح کی کیوں رکھی؟ آواز پروردگار ہے جب صبح کی نماز کے لیے تو کھڑا ہوتا ہے, رات والا فرشتہ ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے, صبح والا فرشتہ ڈیوٹی پہ آ رہا ہوتا ہے, رات والا بھی دیکھتا ہے سجدے میں ہے, صبح والا بھی دیکھتا ہے سجدے میں ہے. اس لیے اچھا چلے آئے مطلب کی طرف آتے ہیں. مشہود کہتے ہیں عربی میں گواہی کو, قرآن الفجر کہتے ہیں صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو, فجر کہتے ہیں صبح کی نماز کو. اس کا مطلب قرآن کا مطلب ہوا پڑھا ہوا. تو قرآن کا مطلب یہ ہوا وہ کتاب جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو. پوری ذمہ داری کے ساتھ آخری 1 یا 1.5 منٹ میری طرف دیکھیے. وہ کتاب جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی ہو اسے قرآن کہتے ہیں. چلیے اب میرا سوال ہے کہ اگر پہلے پڑھی جا چکی تھی تو پڑھی کس نے؟ یہاں پہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہو, میں پی جاؤں, کچھ دیر بعد میرا بھائی مودت آئے, اللہ اس کی زندگی کرے, ایک تو مودت اور اوپر سے حسین کی, یہ آئے یہاں پہ پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا, سمر بھائی بتائیں گے وہ پی گیا, یہ پوچھیں گے کس نے پیا, وہ کہیں گے وجاہت نے پیا. اگر تو پڑھا جا چکا تھا تو کس نے پڑھا؟ اگر جناب کہیں کہ اللہ نے پڑھا تو پھر میں کہوں گا کہ میں اللہ کے 4000 صفاتی نام جانتا ہوں, اس میں ایک نام بھی قاری نہیں. جب اللہ قاری نہیں تو پھر قرآن کس نے پڑھا؟ حق بنتا تھا کہ کہا جاتا محمد مصطفیٰ نے پڑھا, احمد مجتبیٰ نے پڑھا, رسول اللہ نے پڑھا, رسالت ماب نے پڑھا. لیکن اگر وہ کہے گا کہ محمد مصطفیٰ نے پڑھا, پھر میں اپنا گھٹنا اس کی گردن پر رکھ کے کہوں گا اگر قرآن آنے سے پہلے مصطفیٰ نے پڑھا تھا تو ساری زندگی محمد کو ان پڑھ کیسے لکھتا رہا؟ چلے 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 رعایت کر دیتے ہیں, ہماری طرف سے نہیں ملتا, اپنی طرف سے لے آ. جس نے قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھا ہو وہ دونوں ہاتھ جوڑے گا, کہے گا سرکار نہیں لا سکتے. میں پوچھوں گا کیوں نہیں لا سکتے؟ وہ کہے گا نہیں ہماری مجبوری ہے. کیسی مجبوری؟ وہ کہے گا ہم نے جسے بعد از پیغمبر افضل مانا وہ تو قرآن آنے کے بعد بھی ایک صورت یاد نہ کر سکا, کوئی اور لا. وہ کہیں گے پھر مجبوری, پھر کیا مجبوری؟ وہ کہیں گے ہم نے اس کے بعد جسے مانا. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس نے مسلمان ہونے سے پہلے گھر میں ہمشیرہ سے سنا. میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, نہیں ملتا. ہماری طرف ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں, ہم تیرا بازو پکڑتے ہیں, تجھے لے چلتے ہیں جہاں محمد مصطفیٰ کی پہلی شادی ہے. کتنی عمر میں شادی؟ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. 25 سال کی عمر میں. قرآن کب آیا؟ جب رسالت ماب تھی 40 سال کے, یعنی محمد کا نکاح سمر بھائی قرآن کے آنے سے 15 سال پہلے ہوا. منی بارات پہنچی خدیجۃ الکبریٰ کی حویلی میں, بھرا ہوا گھر تھا. سرکار محمد مصطفیٰ نے ایک دفعہ دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا. ایک بندے نے پوچھا سرکار کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا آئینہ آئینہ ابو طالب, میرا چچا ابو طالب کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی لبیک یا ولدی, میں حاضر ہوں میرا بیٹا, حکم کر. کہا چچا جان میرا نکاح پڑھائیے, چچا جان میرا نکاح پڑھائیے, تو اپنی کتابوں میں جو مرضی لکھ. قرآن کے آنے سے 15 سال پہلے ابو طالب نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. تو جسے کافر کہہ رہا ہے وہ قرآن کے آنے سے 15 سال پہلے کہہ رہا ہے ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. آپ مولوی کے پاس رستے بچتے ہیں تو یا تو یہ مانے ابو طالب نے قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کو پڑھا, یا پھر یہ مانے جو ابو طالب نے پڑھ دیا خالق نے قرآن کر دیا. ہاتھ جاؤ مل کے بولو حیدر حیدر